وادی کشمیر میں روز بروز کینسر پیشنٹس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جس میں زیادہ تر معدے اور بیسٹ کینسر کے مریض دیکھے جا رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ خالص ہمارے اطوار میں فرق آیا ہے یا ملاوٹی غذا اس کی سب سے بڑی وجہ مانی جا رہی ہے؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آنکولوجی شعبے کے سربراہ ڈاکٹر گل محمد۔ خیر مقدم ہے آپ کا ETV میں۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے وادی کشمیر میں اب روز بروز جو کینسر پیشنٹس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے؟ یہ صحیح بات ہے کہ ہماری وادی میں جہاں تک کینسر کا تعلق ہے وہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں 300-400 بیمار زیادہ آتے ہیں بنسبت پچھلے سال کے۔ مثلاً اگر پچھلے سال ہمارے پاس سے 4500 بیمار، تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سال ہوں گے 4800-900 بیمار، یعنی 300 سے 400 ہر سال ہم رجسٹر کرتے ہیں۔ اب ہمارے RCC میں جو ہمارا رجسٹریشن سینٹر ہے ہمارا، تو اس میں یہ ہر سال اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کینسر کی انسیڈنس یعنی کینسر کا جو پھیلاؤ ہے بڑھتا جا رہا ہے ہماری وادی میں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اہم وجہ جو ہے وہ تمباکو کی اشیاء جو ہیں وہ ان کا زیادہ استعمال ہے، کیونکہ سب سے زیادہ کینسر جو ہوتا ہے یہاں پر بھی وہ لنگ کینسر ہی ہے ایک وجہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے کھانے پینے کی جو اطوار ہیں وہ ہو سکتے ہیں اس کے کارن کہ ہمارے سٹامک کا کینسر زیادہ ہے۔ اور جیسے کینسر کا پتہ ہی ہے، یہ لائف سٹائل ڈیزیز ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے مطلب میٹیریل پروگریس ہوتی ہے، تو ویسے کیا ہوتا ہے کہ مطلب جہاں تک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ایکٹیویٹیز کم، فزیکل ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے، موٹاپا زیادہ ہو جاتا ہے، تو اور لوگوں کے جو عادات ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لحاظ سے کہ ان کا وزن بڑھ جاتا ہے، جیسے میں نے بولا، یا یہ کھانے کی میں چینج ہوتی ہے، مرگن چیزیں ہوتی ہیں جن میں فیٹ زیادہ ہوتے ہیں یا ریڈ میٹ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کارسینوجن مانی جاتی ہیں۔ آپ کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو پیشنٹس ہیں کس کینسر سے زیادہ متاثر ہیں؟ جہاں تک مردوں کا تعلق ہے ان میں زیادہ لنگ کینسر ہی ہے۔ ہاں، سٹامک کینسر ساتھ چلتا ہے۔ جہاں تک معدے کینسر وہ بھی یہاں وادی کشمیر میں انڈیا کی بنسبت، انڈیا کی جو نارتھ انڈیا ہے، شمالی ہندوستان ہے، اس کی نسبت یہاں پر سٹامک کینسر اور اسوفیجل کینسر یعنی خوراکی نالی کا کینسر بھی زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ پیشنٹس ہمیں دیکھے 120 پیشنٹس ہمیں دیکھے جن کا جو کینسر ڈیٹیکٹ ہوتا ہے چوتھے اسٹیج پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایکچولی یہ کینسر کا ایک کارن یہ کہ کینسر کا نیچر ہی ایسی ہے، جب یہ تیسرے اسٹیج پر ہوتا ہے یا چوتھے اسٹیج پر ہوتا ہے تب یہ علامات پیدا کرتا ہے، تب بیمار آتا ہے ڈاکٹر کے پاس، مخصوصاً ہماری کنٹریز میں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے، لیکن جو ویسٹرن میں وہاں زیادہ ایجوکیشن ہے، وہ جلدی اگر تھوڑا اشارہ بھی ملے وہ جلدی جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، تو ہو سکتا ہے دوسرے اسٹیج میں وہاں ملے، یا اسکریننگ کی وجہ سے بولتے ہیں، اسکریننگ کی وجہ سے پہلے اسٹیج میں بھی وہاں ملتا ہے۔ یہاں پر بھی ہم کبھی پہلے اسٹیج میں اور سیکنڈ اسٹیج میں، یعنی پہلے اور دوسرے اسٹیج میں ہم دیکھتے ہیں پیشنٹ کو، اور تیسرے اسٹیج کے ارلی حصے میں ہم دیکھتے ہیں پیشنٹ کو کیا، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ تیسرے اسٹیج کے آخر میں اور چوتھے اسٹیج میں بہت سے پیشنٹ آتے ہیں۔ سبزیاں زیادہ لینی چاہیے، تازہ سبزیاں، تازے میوے لینے چاہیے جن کو بولتے ہیں اینٹی کینسر اور اینٹی آکسیڈنٹس، اور فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ رہنی چاہیے، وزن زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے، مرگن چیزیں نہیں کھانی چاہیے، وہ بہت اہم ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو گیا یا معمولی بیماری ہو گئی تو آپ بر وقت ٹریٹمنٹ ان کو کیا کریں؟ وہ اس پر نربھر کرتا ہے کہ یہ کون سا کینسر ہے اور یہ کس سٹیج میں ہے۔ فار ایگزامپل، یعنی مثال کے طور پر اگر لنگ کینسر ہو تو ہم دیکھتے ہیں کون سا سٹیج ہے۔ اکثر لنگ کینسر سٹیج 3 اور سٹیج 4 میں آتے ہیں، ان کا ہم ورک اپ کرتے ہیں، ان کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، بایوپسی کرتے ہیں، اور بایوپسی میں دیکھتے ہیں یہ کون سا قسم ہے، اور اس کا پھر سب ٹائپس کون سا ہے۔ کوئی جینیٹک
چینجز کیا ہے اس میں, کس قسم کے اندر, تو اس حساب سے اس کا علاج ہوتا ہے. یا ٹیبلٹس کے سے بھی ہو سکتا ہے, یا کیمو تھراپی سے ہو سکتا ہے, یا ریڈیو تھراپی سے ہو سکتا ہے, یا دونوں چیزیں ریڈیو تھراپی سے اور کیمو تھراپی سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا, آپ کا شعبہ سکنس کا یہ میڈیکل آنکولوجی شعبہ کتنی حد تک اس بیماری کو روک تھام کے لیے کام کر رہا ہے؟ جہاں تک اس کا تعلق ہے, یہ تو ہمارا ڈپارٹمنٹ کا آنکولوجی ایک حصہ ہے. یہاں جو ریجنل کینسر سینٹر ہے اس کا ایک حصہ ہے. ہمارے پاس ایک اور ڈپارٹمنٹ ریڈیشن آنکولوجی اور سرجیکل آنکولوجی. میسیج کیا ہوگی آپ کی جو کینسر پیشنٹ سے, یا اللہ نہ کرے کسی کو ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ایک اہم سوال ہے. اگر خدا نخواستہ کس کو بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے, بیماریاں ہزاروں قسم کی ہیں اور اسے خطرناک بیماری بھی ہیں. اگر کسی کو یہ ہو جائے تو اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے, کول رہنا چاہیے, پھر او پی ڈی میں آنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, ڈسکس کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے کہ پیشنٹ آئے ایک دن ایک جگہ, پھر دوسری جگہ جائے, پھر تیسری دن اپولو جاتا ہے, پھر چوتھے دن ٹی ایم ایچ جاتا ہے, پھر آخر میں 3 مہینے 6 مہینے بعد یا پھر آتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا ہمارے انسٹیٹیوٹ میں وہ تمام سہولیات میسر ہے جو اپولو یا کسی اور ہاسپٹل میں باہر کی ہے؟ ہاں, یہاں پر سب قسم کی سہولیات میسر ہیں. صرف کہ عملے کی کمی ہے, وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عملہ زیادہ ہو جائے, فیکلٹی زیادہ ہو جائے, اور یہاں پر ہر قسم کی سہولیات ہیں. آخر پر اگر آپ کی میسج جانا چاہیں گے کیا؟ میرا یہ ہے کہ جیسے بولتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور. لوگوں کو چاہیے کہ اپنی جو ہے نا عادات صحیح کریں, خصوصاً تمباکو نوشی سے وہ دور رہیں, وہ بہت اہم چیز ہے. اور جہاں تک کھانے کی عادات ہیں ان میں تبدیل لائیں, ان میں زیادہ جو تازہ سبزی ہوں اور پھل ہوں اور نٹس ہوں وہ استعمال کر لیں, اور ورزش کرتے رہیں. یہ بہت اہم چیزیں ہیں. اور اگر کہیں گانٹ ہو یہ جلدی ڈاکٹر کے پاس جائے, ٹھیک ہے, وہ تو بہت اہم ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ETV کی سربراہ کی, آپ کو بہت بہت شکریہ. شکریہ.